بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتا ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پیشانی، ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہو جائیں گے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عربیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے دیکھا کہ کیا فلاں معاملے میں ہم پر گناہ ہے، کیا فلاں معاملے میں ہم پر گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ کوئی اپنے بھائی کی عزت سے کچھ بھی کھیلے، تو در حقیقت یہی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر تو اس میں بھی گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، دعا علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بندوں کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ان میں سے سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سوتے وقت عصمت کا سرما ضرور لگاؤ، کیونکہ اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور بال اگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر عصمت کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ بنائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ وضاحت: عصمت ایک پتھر ہے جو اصفہان، ایران میں پایا جاتا ہے۔ اس سے تیار کردہ سرما بہترین اور مفید ہوتا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔